رمضان 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 شام صالح شام صالح مہدی فرزند زہرا مہدی زہرا کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ اور النور چینل کے توسل سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس۔ پچھلی 4 قسطوں میں میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ کس طرح سرکار حضرت امام زمان علیہ السلام غیبت کبریٰ میں اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے آئے ہیں اور یقیناً کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی کام حضرت امام زمان علیہ السلام کی مدد کے بغیر کوئی بھی کار خیر اس کو انجام دینا ناممکن ہے۔ اس میں چاہے کسی عالم کا علم ہو، چاہے کسی مجتہد کا اتحاد ہو، جب تک اس میں حضرت امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل حال نہ ہو تو اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ناممکن سی بات ہے۔ اور جب بھی بیرونی قوتوں کی وجہ سے ہمارے مذہب پر کوئی حرف آیا یا آنے والا ہوا یا کوئی حملہ ہوا تو ہمارے مذہب کے جید علماء نے اس کا بھرپور دفاع کیا، اور اس دفاع میں بھی امام زمان علیہ السلام کی حمایت شامل رہی۔ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے اس مذہب اہل بیت میں ایک عالم دین کا، شاید ہی مذہب اہل بیت کا کوئی بچہ اس نام سے ناواقف ہو، علامہ ہلی کے نام سے جو مشہور ہوئے تھے، انتہائی کم سنی کے عالم میں منزل اتحاد تک پہنچ چکے تھے۔ ان کا دور تقیہ کا دور تھا اور بڑا مشکل ترین دور تھا علامہ ہلی کا۔ ان کے دور میں ایک متعصب عالم دین کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی تھی مذہب اہل بیت کے خلاف، جس میں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ کوئی بھی شیعہ عالم دین میری اس کتاب کا جواب نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے مرحوم شیعہ علماء کو بھی قبروں سے باہر لے آئے تو وہ بھی میری اس کتاب کا جواب دینے سے قاصر رہیں گے۔ اب اس کا دعویٰ تو اتنا بڑا تھا، کتاب وہ لکھ چکا تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کتاب بھی لکھی جاتی تھی تو وہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، اور نسخہ بھی ایک ہوتا تھا اور وہ ہوتا بھی اسی کے پاس تھا کہ جس نے وہ کتاب لکھی ہوئی۔ پہلے تو بڑی کوشش کی گئی کہ اس سے وہ کتاب لی جائے تاکہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن اس نے کسی کو بھی وہ کتاب نہ دی۔ تو علامہ ہلی نے بہت سوچ اور فکر کی کہ کس طرح سے اس سے وہ کتاب لی جائے تاکہ اس کا جواب تیار کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتاب بھی ہاتھ سے لکھی گئی اور کتاب کا نسخہ بھی ایک اور ہے بھی اسی کے پاس، اور وہ کتاب دینا بھی نہیں چاہتا۔ تو کافی سوچنے کے بعد علامہ ہلی اس بات پہ آ کے رک گئے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے وہ کتاب لینے کا کہ میں اس کی شاگردی اختیار کروں۔ تو جناب علامہ ہلی چلے اور جا کے اس کے شاگرد ہو گئے، اور شاگرد ایسا ہوئے کہ پورا اپنا اعتماد بٹھا لیا، یعنی اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا علامہ ہلی نے کہ میرے اور اس کے مسلک میں کوئی فرق ہے۔ اچھی اس کی خدمت کرتے تھے، ہر وقت اس کی تعریف کیا کرتے تھے،
جب خوب اعتماد بیٹھ گیا تو ایک دن علامہ حلی نے اسے کہا کہ استاد محترم میں نے سنا ہے کہ آپ نے مذہب اہل بیت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے۔ تو وہ فوراً چونک گئے، اس نے کہا ہاں میں نے وہ کتاب لکھی۔ تو جناب علامہ حلی نے کہا کہ میں اسی کتاب کی وجہ سے آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا اور میں بڑا مشتاق ہوں کہ میں اس کتاب کی زیارت کروں، آپ مہربانی فرمائیں وہ کتاب مجھے دیں تاکہ میں اس کا مطالعہ کر سکوں۔ اب وہ یہ سوچنے لگ گیا کہ اگر اسے کتاب دوں، ہو سکتا ہے یہ کتاب شیعوں کے ہاتھ لگ دے اور وہ اس کتاب کا جواب لکھ لے، اور انکار اس لیے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ علامہ حلی نے اس کی خدمت بہت اچھی کر دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ابھی میں اس کتاب کے متعلق بہت ساری تحقیق کر رہا ہوں، ابھی ایک کتاب جو ہے بہت حساس سی منزل پہ ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ یہ کتاب تمہیں دوں، لیکن تم نے اتنی خدمت کی ہے تو ایک شرط پہ تمہیں یہ کتاب دوں گا پڑھنے کے لیے۔ تو علامہ حلی نے کہا کون سی شرط؟ اس نے کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ کتاب میں تمہیں دوں گا اور فجر کی نماز سے پہلے تم یہ کتاب مجھے واپس کر جاؤ گے۔ تو علامہ حلی نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس نے جب علامہ حلی کو کتاب دی تو کتاب کافی ضخیم تھی، تقریباً کچھ 400-450 صفحات کی کتاب تھی۔ علامہ حلی کتاب لے کے چلے اور سوچتے جا رہے ہیں کہ اتنے 6-7 گھنٹوں میں 400 صفحات تک کتاب کا مطالعہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے، چاہے جائے کہ میں اس کا جواب لکھوں۔ بہرحال گھر پہنچے، وضو کیا، امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا۔ توسل کرنے کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اسی کتاب کی نقل تیار کرتا ہوں، یعنی جو کچھ اس نے لکھا ہے میں ہو بہو وہی دوسرے صفحات پہ لکھنا شروع کر دوں۔ جب نقل تیار ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کا جواب تیار کیا جائے گا۔ علامہ حلی سر جھکا کے انتہائی مگن ہو کے وہ نقل تیار کر رہے تھے کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ تو علامہ حلی لکھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک، اتنے مگن تھے کہ علامہ حلی نے کتاب سے ساری نہ اٹھایا اور پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ تو علامہ نے فرمایا اجازت ہے۔ تو وہ اندر آئے اور بالکل علامہ حلی کے سامنے بیٹھ کے، علامہ حلی اتنے مگن تھے اپنے کام میں، ٹائم تھوڑا تھا اور وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے، کتاب سے ساری نہیں اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ آنے والا مہمان کون اور کس مقصد سے آیا۔ اس مہمان نے آتے ہی علامہ حلی سے یہ کہا کہ یہ 400-450 صفحوں کی کتاب ہے، آپ اس کی نقل تیار کر لیں، کافی سارا کام ہے، میں آپ کی اس میں مدد کرتا ہوں۔ اور پھر یہ کہا کہ ایسا کرو کہ یہ کتاب تم مجھے دو، میں نقل تیار کرتا ہوں اور تم صفحے ترتیب کے ساتھ لگاتے جاؤ۔ تو علامہ حلی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں سر اٹھا کے دیکھوں بات کرنے والا کون ہے، مہمان کون ہے۔ جیسے ہی سر جھکا کے بیٹھے تھے تو علامہ حلی نے وہ کتاب اس مہمان کے سپرد کر دی۔ اور لطف والی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ کتاب کی نقل لکھنا شروع کر۔ ابھی علامہ حلی ایک صفحہ رکھتے تھے کہ وہ دوسرا صفحہ انہیں دے دیتے تھے، وہ اس کو رکھتے تھے کہ وہ تیسرا صفحہ دے دیتے، وہ اس کو رکھتے تھے کہ وہ چوتھا صفحہ دے دیتے۔ اور انہیں سر اٹھا کے دیکھنا بھی یاد نہ رہا کہ دیکھوں یہ کام کرنے والا کون ہے جو اس مشکل وقت میں میری مشکل کشائی کر رہا ہے۔ ابھی فجر کی نماز میں تھوڑا ٹائم باقی تھا کہ وہ 400 صفحوں کی کتاب جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی، اس کی نقل تیار ہو چکی۔ نقل تیار ہوگی تو علامہ حلی ہاتھ میں کتاب لے کے بیٹھے ہیں اور حیران ہیں کہ اس کتاب کا تو اتنی جلدی مطالعہ بھی ممکن نہیں تھا کہ جتنی جلدی میں نے اس کی نقل تیار کر لی۔ پھر خیال آیا کہ یہ دیکھو تو صحیح کہ اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے والا کون ہے، کہ میں نے تو سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ مہمان کون ہے کہ جو اس مشکل وقت میں اس کتاب کی نقل تیار کر کے مجھے دے رہا ہے۔ تو جب جیسے ہی علامہ حلی نے سر اٹھایا تو مہمان غائب تھا۔ جب مہمان غائب تھا تو علامہ حلی سوچنے لگے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، اپنے آپ سے کہنے لگے شاید میرا خواب ہے۔ پھر کتاب کو دیکھا، کہا نہیں خواب تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ خواب ہوتا تو نقل تیار نہ ہوتی۔ پھر عقیدے کی منزل اتنی بلند تھی کہ بات یہیں آ کے رک گئی کہ یہ یقیناً حضرت امام زمان علیہ السلام تھے جو آئے اور میری مدد کر کے چلے گئے۔ لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مدد کرنے والا کون ہے۔ جب ساری کتاب کا علامہ حلی نے سرسری طور پر وہ مطالعہ کیا تو آخری صفحے پہ امام زمان علیہ السلام کے دستخط مبارک موجود تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی بھی کام امام زمان علیہ السلام کی تائید کے بغیر، کوئی کار خیر امام زمان علیہ السلام کی تائید کے بغیر کرنا ناممکن ہے۔
اور یہ تھے ہمارے وہ شیعہ علماء کہ جن پر ہر وقت امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم تھی، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم خود کو ایسا بنا لیں کہ ہم بھی امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم کے مستحق ہو جائیں۔ خدا حافظ، یا علی مدد۔ شام سارے شام سارے زندے زہرا کرتے ہیں دعا شاہ صاحب زمان۔ رمضان